لیکن دربار شریف کا شروع سے نظریہ اتنا صاف ستھرا رہا ہے کہ صدیوں سے ہمارے سینہ بسینہ جو ہمارے یہاں تک پہنچے نا ہمارے عقائد، ان پہ کسی قسم کی نہ تفضیلیت کی گرد ہے، نہ خارجیت، نہ عصبیت کی بات ہے، صاف دھلے دھلائے عقیدے۔ اس لیے آپ کو بالخصوص جو دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گورا شریف سے منسلک ہیں، ان کے لیے تو یہ پیغام ہے میرا کہ آپ ان جھگڑوں میں قطعاً نہ پڑیں۔ اہل بیت اطہار کی غلامی پہ بھی ہمیں ناز ہے اور صحابہ کرام کی غلامی پہ بھی ہمیں ناز ہے، اور صحابہ کرام پہ یہ جو افضل و مفضول کا مسئلہ ہے، یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ میں جو افضل ہے وہ صحابہ میں افضل ہے، اور جو مفضول ہے وہ صحابہ میں مفضول ہے۔ لیکن اہل سنت کے مسلمات میں سے یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کا مفضول سے مفضول بھی، صحابہ کا مفضول سے مفضول بھی بقیہ امت کے افضل سے افضل ہے۔ صحابہ کے غیر میں جو بھی افضل ہے اس افضل سے افضل صحابہ کا مفضول ہے۔ اس لیے کسی صحابی کی شان میں آپ کسی صورت کوئی ایسا نظریہ نہ رکھیں کہ تقصیر شان کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ یہ جو طبقات ہیں صحابہ کے، یہ محدثین کے نزدیک ہے۔ ہمارے نزدیک سارے صحابہ قابل تعظیم، قابل تکریم، جناب ابو بکر صدیق سے لے کر آخری درجے تک کے صحابہ، 12ویں درجے تک کے صحابہ ہمارے لیے قابل تکریم و تعظیم ہیں۔ ہم سب کے غلام ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، بغیر یہ اور جو مکاتب فکر ہیں ان کے نظریے کی بات میں نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنے مکتبہ فکر کی۔ ہم سب کے غلام ہیں۔ اور ایک چیز اور، آپ یہ دیکھیں کہ محدثین کا جو اسلوب ہے، محدثین جس وقت حدیث شریف میں راویوں پہ جرح کرتے ہیں، راویوں پہ جرح کرتے ہیں، جرح کا قلم جس وقت ان کا اٹھتا ہے، محدثین کا جس وقت جرح کا قلم اٹھتا ہے، روات پہ جناب جرح 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 جرح، تعدیل بھی جرح بھی سب کچھ، لیکن جس وقت سند منتہی ہوتی ہے نا صحابی پر جاتا ہے، جس وقت کسی صحابی پر منتہی ہو جائے، جس وقت سند میں صحابی آ جائے، اس روایت، جس روایت کو وہ پیش کر رہے ہیں اس کی روایت میں جب صحابی آتا ہے تو ان کا اٹھا ہوا قلم سجدے میں چلا جاتا ہے، ان کا اٹھا ہوا قلم سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ صحابہ کی عظمت کے سامنے قلم نے سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، کسی صحابی پہ کوئی جرح نہیں، سب کو تسلیم کرنا ہے، اور آپس میں جو ان کے مشاجرات تھے اس پر سکوت، ان کا مواخذہ، ان کی جواب دہی ہم سے ہے ہی نہیں، ان کا جواب ہم نے دینا ہی نہیں۔ جس وقت ہم نے جواب دینا ہی نہیں تو یہ اچھل کود ہم کریں کیوں؟ آپ بتائیں، جس وقت ہم نے جواب دینا ہی نہیں تو یہ اچھل کود ہم کریں کیوں؟ سب سے زیادہ احتیاط کا پہلو اسی میں ہے کہ مشاجرات صحابہ پر آپ خاموشی اختیار کریں۔ ویسے بھی اگر اپنے گھر میں آپ معاملہ دیکھیں، اگر والد کا چچا کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو جن کی تربیت، جن بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ والدین کے اس اختلاف میں بھی کسی کا فریق نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں جناب والد گرامی وہ بھی قابل تعظیم، چچا بھی قابل تعظیم، یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، یہ خود نبیڑ لیں گے، ہم کسی کا فریق نہیں بنتے۔ تو یہ جن بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے وہ تو اپنے والدین اور چچا کے درمیان بھی اس طرح کا معاملہ نہیں رکھتے، تو ہماری تربیت کس نے کی اور کس نہج پہ ہوئی کہ ہم صحابہ کے مشاجرات میں گھڑے بندیوں میں تقسیم ہو کر دن میلے کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میں تو اکثر اپنی دعاؤں میں جہاں اور بھی دعائیں کرتا ہوں، میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسا عقیدہ عطا فرما جو غوث پاک کا عقیدہ تھا، مجھے وہ عقیدہ عطا فرما۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو مشاجرات ہیں صحابہ کے مابین، اس پر سکوت پہلے کیا گیا، یہ جو پہلے ہمارے اسلاف گزرے ہیں
انہوں نے ان مشاجرات پہ کوئی ایسی بحث کی ہے وشیہ میں سارے موضوعات کو ٹچ کی ہے، لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کیوں کہ پیچھے تفاخر نسبی کا جذبہ کار فرما نہیں تھا، پیچھے تفاخر نسبی کا کہ میں سید ہوں، ان سب سے افضل ہوں، یہ سوچ ان کی نہیں تھی۔ اس سوچ کا حامل شخص جس وقت میدان میں آئے گا، اپنا نظریہ پیش کرے گا، تفضیل علی کا بھی نظریہ پیش کرے گا، تو وہ جو تفضیل علی کا نظریہ ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے وہ خود جھانک رہا ہوگا کہ افضل دراصل میں ہوں، مجھے افضل مانو۔ اب اگر آپ کو کوئی سید یہ کہ بھائی آپ سب میں سے افضل میں ہوں، تو آپ کو یہ بڑی بات عجیب لگے گی کہ بھائی یہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں، ان میں کون سے ایسے افضلیت کے جناب ان میں کوئی ایسے یہ ہیں دلائل، کیا چیز ہے؟ لیکن جس وقت وہ حضرت علی کی افضلیت پہ بات کرے گا نا، تو اس کا بینیفیشری وہ خود ہے۔ جس وقت آپ انہیں افضل مانیں گے تو لا محالہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ تو بات جو ہے نا، یہ جو سادات بات کرتے ہیں، اکثر و بیشتر سادات کی سوچ وہ تفاخر نسبی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کا اجر کوئی نہیں۔ اگر کوئی تحقیق ہے تو پھر تحقیق، اچھا کئی سادات میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اکثر و بیشتر جس سے وہ اپنے تقریر میں یہ ان موضوعات کو لاتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے 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 مختلف مکاتب ذکر کے نا کہ جناب اس مسئلے میں یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، فلاں کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر کے پھر کہتے ہیں کہ جناب میں بھی جمہور کے ساتھ ہوں۔ آپ کے اذہان میں اور کہتے بھی واضح کر دی کہ آپ ان پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں جمہور کے ساتھ ہوں۔ اب ان کے جو مرید ہیں وہ دراصل اپنے پیر و مرشد کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہور کے ساتھ ہیں تو جمہور کے ساتھ ہے نہیں، دراصل ہے وہ ادھر ہی، لیکن ہمیں کھلی چھٹی دی ہے ہم جہاں بھی جائیں، تو وہ ان کے مرید جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک میں آپ جائیں، آپ گائیڈ کرتے ہیں، ہائر کر لیتے ہیں گائیڈ کہ جناب اس شہر کی ہم نے سیر کرنی ہے، پہلی مرتبہ آئے ہیں، ہمیں سیر و سیاحت کا شوق ہے، تو جناب یہ گائیڈ کی جناب ایک سہولت ہے تو ہم کیوں نہ کر لیں۔ وہ جناب گائیڈ کو ہائر کرتے ہیں، ہائر کرنے کے بعد جس وقت وہ اپنی سیر و سیاحت کا وہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو گائیڈ کہتے ہیں جناب کہ اس راستے سے ہم نے جانا ہے اور یہ چیزیں دیکھیں گی، تو آپ کہیں گے نہیں گائیڈ صاحب آپ جائیں اسی راستے سے، ہم فلاں فلاں راستوں سے ہوتے وہ خود آ جائیں گے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ گائیڈ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، پیر بھی گائیڈ ہوتا ہے نا، اگر پیر صاحب کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیر صاحب اگر جمہور کے ساتھ ہیں تو آپ جائیں گے شاید جمہور کے ساتھ، ہم نے تو ادھر سے ہو گیا ہے، تو آپ کی پیری مریدی کیا رہی؟ اور یہ کیسی پیری مریدی ہے کہ پیر صاحب اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور گاڑی کے انتظار میں، آپ اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور گاڑی کے انتظار میں۔ اگر پیری مریدی ہے یا تو پیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو، یا پھر پیر صاحب کو کہیں کہ حضور آپ یہاں ہمارے پاس آ جائیں، یا انہیں دعوت دیں کہ حضور آپ اس پلیٹ فارم کو چھوڑیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کے مرید ہیں، آپ نے ہمیں منزل کی طرف لے کے جانا ہے اپنے ساتھ، ہم نے آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا ہے، آپ ادھر تشریف لے ہیں ہمارے۔ لیکن پیر صاحب بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ اس طرح آتے نہیں ہیں، وہ مریدین کو ادھر بھیج دیتے ہیں، خود ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے مشائخ سے بھی نا آپ ذرا خیال کریں، اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، چاہے کوئی عالم دین ہو، کوئی سید ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کی محفل میں جاتے ہیں، ایک یہ چھاننی ہے، چھاننی، یہ چھاننی ہے، یہ آپ کے عقیدے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا کہ آپ کسی محفل میں جائیں، کسی عالم دین کا آواز سنیں، ٹھیک ہے، اٹھتے وقت جس وقت محفل برخاست ہو رہی ہو، اٹھتے وقت آپ یہ دیکھ لیں، اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا میرے دل میں اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے بارے میں کوئی میل ہے، یا کسی صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں میرے دل میں میل آئی ہے؟ اگر تو ان حضرات کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی میل نہیں آئی
وہ واعظ وہ خطیب قابل قبول ہے. اور اگر کسی واعظ یا کسی خطیب کے خطاب کے بعد آپ اپنے دل میں ان حضرات کے حوالے سے کوئی کجی محسوس کریں, کوئی بوجھ محسوس کریں, کوئی ایسا مسئلہ محسوس کریں, تو ان پاک نفوس کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس خطیب کی طرف انگلی اٹھا دیں, کیونکہ ان پاک نفوس کی طرف سے اپنا دل میلا کرنا یہ آپ کے لیے گھاٹا ہے, اور آپ یہ گھاٹے کا سودا نہ کریں. آج کل کے واعظین خطباء جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, اگر اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ ہیں, یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ان کی آپس میں ہیں. ہمارے لیے ہر صحابی قابل تعظیم ہے, اور ہر صحابی ہمارے یہ رائے سلوک میں آپ کو کھانے کی کوئی جلدی تو نہیں, تھوڑی دیر. رائے سلوک میں سالک تمام منازل طے کرتا ہوا ایک حالت سے دوسری حالت عرفہ کی طرف سفر کرتا ہے. اس کی ساری حالتیں جو عرفہ سے عرفہ ہیں, جہاں پر جا کے منتہی ہوتی ہیں نا, اس وقت وہاں سے اس صحابی کی حالت شروع ہوتی ہے. جس حالت میں حالت ایمان میں اس نے رسول اللہ کو دیکھا, اسلام کو دیا, اور اسی حالت میں وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہوا. اس حالت کے سامنے سالک کی ساری زندگی کی حالتیں ہیج ہیں, اس کی ساری زندگی کی حالتیں ایک طرف, اور اس صحابی کی وہ ایک لمحے کی حالت ایک طرف. اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کے مماثل کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہم جن کی گیارہویں کر رہے ہیں, حضور غوث پاک کی بھی یہی تعلیمات ہیں, اور یہ غوث پاک کی ہی تعلیمات ہیں کہ ہندوستان میں اور آگے پیچھے عرب میں عجم میں یہ اس وقت کے جو غلط نظریات تھے ان کا قلع کما جس طرح حضور غوث پاک نے فرمایا. آج ہمارا جو ایمان محفوظ ہے یہ بھی غوث اعظم کے قلم مبارک کی تحریر کے صدقے میں ہے. آج یہ علماء جو ہیں حضور غوث پاک کے ارشادات کی روشنی میں اپنے عقائد دیکھ رہے ہیں. اگر وہ روشنی نہ ہوتی ہمیں اپنے عقائد کا پتہ نہ چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شیخ کی تو شان یہ ہے کہ میرے والد گرامی ہندوستان کا سفر انہوں نے جسد کیا تو وہاں پہ ہندو بھی گیارہویں دیتے ہیں. یہ مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ نہیں کہا کہ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا وہ انہوں نے کہا میرے والد گرامی نے خود جا کے دیکھا کہ ہندو بھی 11ویں شیخ کا قائل ہے. تو یہ 11ویں شیخ کی برکات جو ہیں صحیح معنوں میں ایک تو ہے نا غذا جسمانی, یہ بھی جو تقسیم ہوگی یہ محفل کے برخاست ہونے پر تقسیم ہوگی. یہ وہ لنگر ہے جو محفل کے برخاست ہونے پر آپ کو ملے گا, لیکن ایک لنگر وہ ہوتا ہے جو محفل کے دوران ملتا ہے. ایک لنگر وہ ہے جو محفل کے دوران ملتا ہے, اور اس لنگر کی اہمیت اس لنگر سے کہیں جاتا ہے. اس لیے 11ویں شیخ پہ آپ ضرور آئیں, اپنے پورے ذوق و شوق سے آئیں, لیکن یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ اصل غوث پاک کا لنگر اچھے عقائد ہیں, اور ان عقائد کے حوالے سے تحفظ جو ہے وہ بھی اہل سنت کا ایک طریقہ رہا ہے. اور علماء جو ہیں, میں مختلف علماء سے میرا تبادلہ خیال ہوا ہے, میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے لہجوں میں شدت کا یہ جو عنصر ہے اسے کم کریں, اور آپ حد اعتدال پہ آئیں, ایک دوسرے کو قبول کریں, ایک دوسرے کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے کا کوئی اچھا ماحول بنائیں, اگلے کے دلائل سن لیں, اپنے دلائل انہیں پیش کر دیں, اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس طرح کا آپ نے یہ جو معاندانہ رویہ رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ جو مخاصمت کی فضا ہے, یہ ہمارے نظریے کو, ہمارے اس اہل سنت کو مزید نقصان پہنچائے گی. اس لیے کسی صورت بھی آپ آپس میں ان دھڑوں میں تقسیم نہ ہو, اور آپس میں ایک دوسرے سے انتہائی اچھے طریقے سے مل کر رہیں, گل مل کر رہیں, سب کی تعظیم کریں. تمام علماء, چاہے آپ کے ہاں یہ جو بھی دھڑے بندیاں ہوئی ہیں ان سے ہٹ کے تمام علماء جو اہل سنت کی ہیں وہ قابل تکریم ہیں, قابل تعظیم ہیں.
جو مشائخ ہیں سب قابل تکریم ہیں, سب کی تعظیم کریں, اور 11ویں شی سے جس وقت آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ یہ پیغام لے کے نکلیں, اس پیغام کو عام بھی کریں کہ ہم نے گھل مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. یہ معاشرہ بالخصوص یہ برطانیہ میں, آپ خود سوچیں کہ یہاں پہ اظہار رائے کے حوالے سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی ہے ہی نہیں. جو بھی اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ تو اس ملک کا منشور میں ہے. آپ اچھے طریقے سے کریں نا, آپ اپنے اظہار خیال ایسے طریقے سے کیوں کرتے ہیں کہ اگلے کے دل میں محل آ جائے. آپ نے اس پر اپنا نظریہ ٹھوسنا نہیں ہے, اس تک اپنا نظریہ پہنچانا ہے. آپ پہنچائیں لیکن ٹھوسے نہ. وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے, وہ قبول کر لے یا نہ کرے. اس لیے اب میں تبرکاً اپنا کلام پیش کروں گا.